نزلنا الذکر وإنا له لحافظون صدق اللہ العظیم۔ آئیے ہمارا کچھ گفت و شنید سے قبل گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا حضور رحمت عالم فخر دو عالم نور مجسم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ درود شریف کا ہدیہ نچھاور کریں اور پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن کی عظمت کے حوالے سے کچھ گفتوں شنید آپ حضرات سے میں کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی اعلانات کا یہ تو سبھی رضا لے کے جاتا ابھی سبھی رضا لے کے جاتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اخیر میں قرآن پر ہمارا عمل کس طریقے سے ہو رہا ہے اس پر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم نے قرآن کو نازل فرمایا اور ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب اللہ رب العزت نے در حقیقت یہ آیت کریمہ جو نازل ہوا ہے وہ کفاروں کے رد میں نازل ہوا۔ ایک آیت کریمہ ہے وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ کافروں نے یہ اعتراض کیا تھا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بھی، اور ساتھ ہی ساتھ اس آیت کریمہ میں دو چیزوں کا اعتراض ہے، اور جس آیت کی میں نے تلاوت کیا اس میں جواب، یعنی کافروں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہونے کا انکار کیا، اور یہ ان لوگوں کا مشغلہ بھی تھا، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت فرماتے اور وہ یہ اس لیے بھی تھا کہ کفار و مشرکین کے لیے اس وقت جس وقت قرآن مجید نازل یہ حیرت اور تعجب والی بات، اور یہ فطری تقاضا ہے کہ جب کوئی بات انسان کے عقل سے باہر ہوتی ہے، انسان کے عقل سے اوپر جاتی ہے، تو پھر وہ اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور ساتھ ہی ساتھ جو شخص اس چیز کو بیان کرتا ہے اسے دیوانہ اور مجنون سمجھتا ہے۔
تو اسی طرح جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید سنانا شروع کیا تو لوگوں نے یعنی کفار و مشرکین نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے لگے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ رب العزت کی وحدانیت، اپنی رسالت اور اس طرح سے قیامت کے وقوع کے بارے میں جب خبر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو ان لوگوں نے ایک اور اعتراض وارد کیا کہ اگر آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں تو پھر آپ اللہ رب العزت سے یہ درخواست کریں کہ فرشتے آئے اور آ کر کے آپ کے حق میں یعنی آپ کے نبوت کی سچائی پر گواہی دے، تاکہ یہ صاف معلوم ہو جائے کہ آپ جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں واقعی یہ اللہ کا کلام ہے اور آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ اگر فرشتے آ کر کے آپ کے حق میں گواہی دیتے ہیں تو پھر ہم لوگ مان لیں گے۔ تو اس اعتراض کا جواب اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ما ننزل الملائکۃ الا بالحق، یعنی کہ ہم فرشتوں کو حق کے فیصلے کے لیے نازل فرماتے ہیں، اور مزید رب نے فرمایا کہ جب ہم فرشتوں کو نازل فرماتے ہیں تو پھر اسے مہلت نہیں دی جاتی۔ آپ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں جائیں تو آپ کو پتا چلے گا اس کا جواب کیا ہے۔ اللہ رب العزت کے پاس اپنے مخلوق کے لیے قاعدہ ہے، اور وہ قاعدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرشتوں کو اس وقت اپنے بندوں پر ظاہر فرماتا ہے جبکہ اللہ رب العزت کو کوئی پیغام بھیجنا مقصود ہوتا ہے، یا پھر اسے اس پر عذاب دینا یا عذاب نازل فرمانا مقصود ہے۔ دو وجہوں پر اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کو اپنے بندوں پر ظاہر فرماتا ہے، اور چونکہ اگر مشرکین کے مطالبے کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرشتوں کو نازل فرما دیتا اس نشانی کو ظاہر فرمانے کے لیے، اور اس کے بعد بھی اگر یہ کفار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں فرماتے، اور ساتھ ہی ساتھ اگر وہ اللہ رب العزت کی اس نشانی کو قبول نہیں کرتے تو پھر اللہ رب العزت کا عذاب نازل ہو جاتا ہے۔ اور چونکہ اس امت کو قیامت تک باقی رہنا مقصود ہے، اور پھر اسی امت میں کچھ عبادت گزار بھی ہوں گے، اللہ پر ایمان لانے والے بھی ہوں گے، اس لیے اللہ رب العزت نے فرشتوں کو نازل نہیں فرمایا کفار کے مطالبے کے مطابق۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پھر جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کے نازل ہونے کے انکار کرتے تھے، اس پر اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل فرمایا ہے، اور ہم خود ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب حفاظت کرنے کے کئی طریقے، ان میں سے 3 اہم ہیں جو آپ حضرات کے سامنے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔
سب سے پہلے اللہ رب العزت نے قرآن کو ایک معجزہ بنایا، ایک معجزہ بنایا کہ پوری دنیا میں سے یعنی بشر کا کلام اس میں مل ہی نہ سکے۔ آپ 200 سال 500 سال لکھی ہوئی کتاب کو اب جو جدید طور پر لکھی جا رہی ہے، تو جو 500 سال پہلے جنہوں نے اس کتاب کو مرتب کیا یا لکھا، اب اس کتاب کو اس میں الگ طریقے سے اپنے حساب سے الگ الگ قاعدہ اور قانون اس میں لگایا گیا۔ یعنی پہلے والی کتاب جو تھی اس میں رد و بدل ہو سکتی ہے، لیکن قرآن یہ ایک ایسا معجزہ ہے کہ اس میں جب سے یہ کلام نازل ہوئی ہے اس وقت سے لے کر کے آج تک اس میں کبھی بھی نہ آگے نہ پیچھے بشر کا کلام مل ہی نہ سکتا۔ یہ قرآن ایک معجزہ ہے۔ اور دوسری بات یہ قرآن مقدس کو معارضے اور مقابلے سے یعنی ایسا کلام اللہ رب العزت نے قرآن مجید، ایسا کلام اللہ رب العزت نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا کہ اس کے مثل کوئی کلام ہی نہ، یعنی کوئی بھی شخص اس کے مثل کوئی آیت لانے پر قادر نہیں۔ قرآن کو ایسا کلام بنایا کہ اس کے مثل کوئی کلام نہیں۔ اور تیسری بات یہ کہ اللہ رب العزت نے اسے معدوم ہونے سے بھی بچایا، یعنی دنیا میں کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو اس کلام کو معدوم کر دے، یعنی ختم کر دے۔ قرآن مجید کے خلاف نہ جانے کتنے پروپیگنڈا کیے جا رہے ہیں۔ جب سے قرآن نازل ہوا ہے اس وقت سے لے کر کے آج تک لوگ اس میں گھٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن کسی نے بھی اس میں ایک حرف کی بھی کمی بیشی نہیں کر سکتا۔ یہاں تک کہ تاریخ شاہد ہے کہ جن لوگوں نے قرآن میں گھٹانے اور بڑھانے کی کوشش کی، قرآن کی کسی آیت کو خارج کرنے کی کوشش کی، تو اللہ رب العزت نے اسے اسلام سے خارج کر دیا، اسلام سے خارج کر دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو بتانا یہ مقصود ہے کہ قرآن مقدس یہ ایک عظیم الشان کلام ہے۔ قرآن مقدس یہ عظیم الشان کلام ہے، اور ایسا کلام ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، کہ اگر میں اس کلام کو یعنی قرآن مقدس کو کسی پہاڑ پر نازل فرما دیتا تو خشیت الہی سے وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن آپ اس آیت کریمہ سے اشارتاً اس بات کو سمجھئے کہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن اللہ رب العزت نے اس کلام کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمایا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت و قوت کیا ہے، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اسلام کے چاہنے والے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اپنے قلب میں اس قرآن مجید کو سماتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بس آخری بات عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں
کہ یہ تو قرآن کی عظمت ہے، عظیم الشان کلام ہے، لیکن کیا ہم اس کلام پر عمل کر رہے ہیں؟ کیا ہم قرآن کی عظمت سنتے ہیں اور اس پر ہم عمل کرتے ہیں؟ کیا ہمارا سونا، اٹھنا، بیٹھنا، کھانا پینا قرآن کے موافق ہوتا ہے؟ ہم جو بولتے ہیں کیا قرآن کے موافق بات کرتے ہیں؟ آپ قرآن مجید کی کچھ آیت کریمہ کو سنیں، جس سے پتہ چلے گا کہ کیا ہمارا کردار قرآن کے موافق ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اچھی گفتگو کرو۔ تو کیا ہم اچھی گفتگو کرتے ہیں؟ کیا ہمارے زبان سے اچھے کلمات نکلتے ہیں؟ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم اگر اپنے اندر جھانک کر کے دیکھیں تو پتہ چلے گا کیا ہماری کوئی بھی بات جھوٹ سے خالی جاتی ہے؟ کیا ہماری کوئی بھی بات چغلی اور غیبت سے خالی جاتی ہے؟ اگر ہم ان سب باتوں سے پرہیز نہیں کرتے تو گویا کہ ہم قرآن پر عمل کرنے والے نہیں۔ تو قرآن کی عظمت سن لینے سے قرآن پر عمل نہیں ہوگا، بلکہ قرآن کی عظمت جاننے کے ساتھ ساتھ قرآن پر عمل کرنا یہ بھی نہایت ضروری ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہر کوئی سمجھتا ہے کہ میں سب سے بہتر مسلمان ہوں، ہم سب سے زیادہ اسلام پر عمل کرنے والے ہیں، اور اس خیال میں مگن ہے، یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس طرح سمجھ لینے سے یا چند نعرے بازی سے اور یہ جان لینے سے صرف ہماری فرضیت ادا ہو گئی۔ آپ اس کو ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں، وقت بھی ہمارا ختم ہو رہا ہے۔ صرف اگر کوئی شخص یہ جان لے کہ مال حاصل کرنے کی ضرورت ہے تو کیا اسے مال حاصل ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ اسے مال اس وقت حاصل ہوگا کہ جب تک کہ وہ مال حاصل کرنے کی حقیقت کو نہ جان لے، اور پھر مال کہاں سے حاصل ہوگا، مال کی حقیقت کیا ہے، جب تک اس بات کا اسے علم نہ ہوگی اس وقت تک وہ مال حاصل نہیں کر سکتا۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ممکن ہے کہ تھوڑا سا مال حاصل کر لے اور وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ میں بہت زیادہ مالدار ہوں، یہ بھی ممکن ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی طرح ہم کیا کرتے ہیں کہ اگر ہمیں صرف یہ معلوم ہو جائے کہ قرآن پر عمل کرنے کی ضرورت ہے تو کیا قرآن پر عمل ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ صرف یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی چند چیزوں پر عمل کر رہا ہو اور وہ یہ سمجھ بیٹھ رہا ہو کہ میں بہت زیادہ عمل کرنے والا ہوں، تو کیا وہ بہت زیادہ عمل کرنے والا کہلائے گا؟ ہرگز نہیں۔ تو جس طرح چند روپیوں کا مالک رہنے والا اگر یہ سمجھتا ہو کہ میں بہت زیادہ مالدار ہوں تو وہ لوگوں کی نظروں میں بے وقوف ہے، ایسے ہی اگر تھوڑی جانکاری حاصل کر کے تھوڑا سا عمل کر کے اگر یہ کہلانے لگے کہ میں بہت زیادہ اسلام پر عمل کرنے والا ہوں، میں بہت زیادہ قرآن پر عمل کرنے والا ہوں، تو یہ بھی نہایت بے وقوفی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو کیا پتا چلا کہ ہمیں اور آپ کو
قرآن کی عظمت جاننے کے ساتھ ساتھ قرآن پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ قرآن میں حلال و حرام کا ذکر ہوا، کیا ہم اس پر عمل کرتے ہیں؟ کھانے میں کبھی ہم نے دیکھا کہ کون سی چیز ہمیں کھانی ہے اور کن چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا ہے؟ کیا ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کے معاملے میں کبھی ہم نے غور کیا کہ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کس طریقے پہ کرنی ہے؟ کیا دیندار گھرانہ ہمارا ہے یا نہیں؟ ہمارے بچے دین پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں؟ ہمارے بچے دینی تعلیم سے آراستہ ہے یا نہیں؟ کیا صرف دنیاوی تعلیم حاصل کرنے لینے سے ہماری زندگی سنور سکتی ہے؟ نہیں۔ تو کیا پتہ چلا کہ اگر ہم دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دینی تعلیم حاصل کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو آج کی اس محفل سے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے صرف مال حاصل کرنے کی ضرورت ہے، یہ جان لینے سے مال ہمارے پاس نہیں آتا، ایسے ہی قرآن سیکھنے کی ضرورت ہے، قرآن پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ صرف جان لینے سے ہم عمل کرنے والے نہیں ہوں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہمیں اور آپ کو اس پر سختی کے ساتھ اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی میں ہماری اور آپ کی کامیابی ہے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مولا تعالیٰ جو بھی کہا گیا اس سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جتنے لوگ یہاں پہ حاضر ہیں سب کے حاضر کو قبول فرما۔ اے اللہ، خاص بخاص اس محفل میں جن لوگوں نے سجایا ہے، جن لوگوں نے حصہ لیا ہے، اے اللہ تو اسے قبول فرما اور انہیں بہتر اجر عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔